انشاءاللہ حسب معمول فجر کے بعد جو رات نماز تراویح میں تلاوت ہوئی ہوگی ہم اس کا خلاصہ مختصر وقت میں سنا کریں گے۔ نماز عصر کے بعد انشاءاللہ روزے کے مسائل، آداب اور زکوٰۃ اور نماز کے اور دیگر شرعی مسائل کے حوالے سے درس ہوا کرے گا۔ اطمینان سے، تسلی اور سکون سے اگر علم کے حصول کی نیت سے بیٹھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، تم میں سے کسے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ صبح صبح وادی عقیق میں جائے؟ یہ مدینہ شریف سے چند میل باہر ایک جگہ کا نام، فرمایا وہاں جائے اور وہاں سے 2 بڑی قیمتی اونٹنیاں وہ لے آئے، نہ اس نے کوئی گناہ کا کام کیا ہو، یعنی چوری نہیں کی، کسی کا حق غصب نہیں کیا، کوئی ناجائز کام نہیں کیا، حلال اور جائز طریقے سے وہ 2 اونٹنیاں لے آئے اور ان کے فوائد حاصل کرے۔ فرمایا کسے یہ بات اچھی لگتی؟ تمام صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات محبوب ہے کہ ہم صبح صبح جائیں اور بغیر کوئی گناہ کیے ہمیں قیمتی مال نصیب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو امتی فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ بیٹھ کر قرآن کی 2 آیتیں سمجھ کر پڑھے، فرمایا میرا پروردگار اسے ان 2 اونٹنیوں کے مول اور ان کی قیمت سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے، اور فرمایا جو اس سے زیادہ پڑھے گا اللہ پاک اسے اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ قرآن اللہ نے مردے بخشوانے کے لیے نازل نہیں کیا ہے۔ یہ بڑے دکھ والی بات ہے جو کہنا پڑ رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، اسے اول پڑھنے سے بھی ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں صرف پڑھنا مقصود نہیں ہے، مقصود اس قرآن کی ہدایت سے اپنے شب و روز کو روشن کرنا، اپنے کردار کو اجالنا ہے، اپنے گھر کی زندگی، اپنی دکان اور کاروبار کی زندگی، اپنی خوشیاں اور اپنے غم، اپنے انفرادی اور اجتماعی معاملات، ان تمام کو قرآن کے سانچے میں ڈھالنا، یہ قرآن کے نزول کا مقصد تھا۔ اور آج بدقسمتی یہ ہو چکی کہ ہم قرآن سننے پہ بھی آمادہ نہیں، اگر کانوں میں پڑ جائے تو اسے سمجھنے کے لیے وقت نکالنا ہمارے لیے اس کے پاس جو ہے وہ ہم اسے اپنی ترجیحات میں شامل نہیں کر پاتے، اور اگر اللہ علم عطا فرما دے تو پھر اصل کام تو بعد میں ہوتا ہے، عمل کرنے میں ہم دن بدن پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہی ہمارا اصل مسئلہ اور یہی ہماری اصل برائی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس عظیم مہینے میں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ رات نماز تراویح میں سورۃ البقرہ کی 176 آیات تلاوت کی گئیں۔ آغاز اس عظیم لا ریب اور مقدس کلام کا سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے، جو سارے قرآن کا مغز، خلاصہ اور نچوڑ کہلاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن میں جو کچھ بھی ہے اللہ پاک نے سب کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں جمع فرما دیا ہے، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ کلام ربانی کی نشانی ہے کہ اللہ نے یہ عظیم سورت ہمیں عطا فرمائی۔ دوسری سورہ مبارکہ سورۃ البقرہ ہے۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ جس میں گائے کا ذکر ہے وہ سورہ مبارکہ میں بیان ہوا، اس مناسبت سے اسے سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ 286 آیات پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس کا آغاز حروف مقطعات سے، الف لام میم سے ہوتا ہے، جن کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ و رسولہ اعلم بمرادہ بذالک۔ ان حروف مقطعات کا حقیقی معنی و مفہوم کیا ہے یہ یا نازل کرنے والا خدا جانتا ہے، یا جس قلب محمد پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ مصطفیٰ جانتا ہے۔ اللہ اور اللہ کا رسول اس کی حقیقی مراد کو بہتر جانتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مراد ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ درست ہے، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے آغاز کیا گیا کہ یہ کتاب ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا ہے، یہ متقین کو ہدایت دیتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کہیں فرمایا گیا ھدی للناس اور کہیں فرمایا گیا ھدی للمتقین۔ یہ فرق کیوں ہے کہ قرآن میں یہ کیپیسٹی تو ہے، قرآن ساری انسانیت کو ہدایت دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن ہدایت حاصل کون کریں گے، اصل میں قرآن سے مستفید کون ہوں گے، ان کے اوصاف یہاں سورۃ البقرہ کے آغاز میں بیان کر دیے گئے۔ اور سب سے پہلے الذین یؤمنون بالغیب،
وہ متقین جو نور قرآن سے اپنے دل، اپنے من، اپنے باطن اور اپنے اندر کو اجالنے میں کامیاب ہوں گے، ان کی سب سے پہلی صفت ہی یؤمنون بالغیب، فرمایا وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ آج تھوڑا سا ٹھہر کر اگر عجلت، جلد بازی سے بچتے ہوئے، گھڑیوں سے نظر ہٹاتے ہوئے ہم قرآن حکیم میں توجہ کرنے پہ آمادہ ہوں، آج ہماری اکثریت حکومت سے لے کر عوام سب تک منہ ڈھانپنے اور ماسک پہننے پہ زور دے رہے ہیں۔ بڑی عمدہ بات ہے، ضرور پہننا چاہیے، میں نے کل بھی عرض کی، پھر عرض کرتا ہوں، لیکن تھوڑا سا سوچئے۔ اور قرآن متقین کی جو پہلی صفت بیان کر رہا ہے، جو بن دیکھے ایمان لاتے، جس کووڈ-19 سے بچنے کے لیے ہم یہ ماسک پہن رہے ہیں، وہ کسی آنکھ کو دکھائی دیتا نہیں ہے، اسے کسی نے اس ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا ہے، مائکروسکوپس کے ذریعے، بڑی سوفسٹیکیٹڈ جو میڈیکل انسٹرومنٹس ہیں ان کے ذریعے میڈیکل لیب کے اندر اسے دیکھا جا سکتا ہے، سائنسدانوں نے دیکھا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا ہے، اور ہم نے بن دیکھے ان کی مانی ہے، اور ایسے مانی ہے کہ ماننے کا سمجھ لیجئے ایک طرح حق ادا کر دیا۔ یہ درست ہے، ضرور ساری احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اللہ پاک اس بیماری سے سب کو محفوظ فرمائے۔ لیکن عزیزان من، تھوڑا غور تو کریں، قرآن بھی ایک غیب پر ایمان لانے کی ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ قرآن سے جو مستفید ہوں گے ان کی پہلی نشانی بھی یہی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ جیسے کووڈ کا جرثومہ دیکھے بغیر ہم مان رہے ہیں، اسی طرح اس پر بھی دلوں کو ماننے پہ آمادہ کر لیجئے کہ جب رمضان آتا ہے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ رحمت اس آنکھ سے نظر نہیں آتی ہے، ان ظاہری بینائیوں سے اسے دیکھا نہیں جاتا۔ اللہ کے جو انوار تجلیات قرآن پڑھنے والے پہ نازل ہوتے ہیں، میری گناہگار آنکھ انہیں نہیں دیکھ سکتی، لیکن بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت اسید ابن حضیر اپنے گھر میں بیٹھے رات کے وقت قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اچانک ان کا گھوڑا بدکنا شروع ہو جاتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت بند کرتے ہیں، گھوڑا پرسکون ہو جاتا ہے، پھر تلاوت شروع کرتے ہیں، گھوڑے پر پھر اضطراب اور ایک طرح سے بے چینی لاحق ہو جاتی ہے۔ پاس ہی ان کا چھوٹا بیٹا یحییٰ سویا ہوا ہے، وہ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ گھوڑا کہیں اچھل کود میں بچے کو کچل نہ ڈالے۔ جب قرآن بند کر کے جہاں بیٹھے تھے وہاں سے باہر نکلتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں تو ایک چھتری دکھائی دیتی ہے، اس چھتری کے اندر یوں لگتا ہے جیسے کسی نے ٹمٹماتے ہوئے چراغ رکھ دیے، اور وہ چھتری آسمان کی طرف بلند ہو رہی ہے۔ دن چڑھتا ہے، صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سارا معاملہ عرض کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے ہیں، صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا اقرأ یا ابن حضیر، اقرأ یا ابن حضیر، اے حضیر کے بیٹے کاش تو قرآن پڑھتا رہتا، اے حضیر کے بیٹے کاش تو قرآن پڑھتا رہتا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ ابن حضیر جانتے ہو وہ چھتری اور اس میں وہ ٹمٹماتے ہوئے چراغ کیا تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیے۔ فرمایا وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے آسمانوں سے نیچے اتر آئے۔ صحابی رسول کا اخلاص کسے نصیب ہو سکتا؟ صحابی رسول کی زبان، صحابی رسول کا ایمان، صحابی رسول کی روحانیت، جنہیں رسول اللہ کی صحبت نصیب ہوئی، قیامت تک کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اس کی رحمت سے امید تو لگائی جا سکتی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اسی کا فرمان ہے۔ اس رب کی رحمت پہ بھروسہ رکھتے ہوئے، جیسے کووڈ-19 کے وائرس کو دیکھے بغیر مان چکے ہیں، اللہ کی رحمت کے نزول کو بھی بن دیکھے مانیے۔ اللہ کے رسول فرماتے اللہ کے گھر میں صبح اور شام اللہ کے فرشتے اترا کرتے ہیں، اللہ کا سکینہ اترا کرتا ہے، اور جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی یتدارسون القرآن ویتذاکرونہ الا غشیتہم الرحمہ۔ سائنسی لیبارٹریوں کی رپورٹس پہ ایمان رکھنے والوں ذرا غور کرو، محمد الرسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بھی اللہ کے گھر میں جمع ہو کر بیٹھتے ہیں، اللہ کے کلام کو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سنتے اور سناتے ہیں، فرمایا اللہ کی طرف سے سکینہ انہیں گھیر لیا کرتا ہے، اللہ کی رحمت کا میہ ان پر برسا کرتا ہے۔ یہ رب کی رحمت بھی اس آنکھ سے نظر نہیں آتی لیکن اپنا وجود رکھتی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب،
سورۃ البقرہ میں قرآن سے مستفید ہونے کی پہلی علامت یہی ذکر کی گئی، اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں اور بن دیکھے ماننا، اسی کا نام ایمان ہے۔ جنت و دوزخ کو، فرشتوں کو، وحی کو اترتے ہوئے کسی نے آنکھوں سے دیکھا نہیں، بن دیکھے ماننا یہ ایمان کی پہلی شرط ہے۔ اور اگر اس میں کہیں کوئی کمی اور کوتاہی ہو جائے تو پھر نور ہدایت سے انسان محروم رہتا ہے۔ عملی نشانیاں دیگر ذکر کی گئیں، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو پہلی امتوں اور پہلے انبیاء پر نازل کیا گیا اس پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر ان کا ایمان وہ یقین کی حدود میں داخل ہو چکا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، انہی کو ہدایت پر ہونے کا مجدہ سنایا گیا۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فرمایا اپنی حقیقی مراد کو پہنچنے والے۔ اگلی دو آیات میں کفار کا ذکر ہوا کہ ان پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، کانوں پر بھی مہر ہے، ان کی سماعتوں اور بصارتوں پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، انہیں حق کا نور جو روزے روشن سے بڑھ کر آیا ہے نہ دکھائی دیتا ہے، نہ حق کو سن سکتے ہیں، اور اگر کبھی کانوں میں پڑ بھی جائے تو دلوں پہ ایسی شدید مہر ہے کہ حق کو قبول کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کا انجام بھی بتا دیا گیا کہ وہ بہت بڑے عذاب کا شکار ہوں گے۔ دوسرے رکوع کے اندر اس سورہ مبارکہ کے منافقین کی علامات ذکر ہوئیں، زبان سے اظہار اور دل سے انکار، یہ منافقین کی علامت ہے، اور بتایا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حقیقت یہ ہے کہ یہ بد نصیب تو صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر ان کی گمراہی کا عالم یہ ہے وما یشعرون، ان احمقوں کو علم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ اس بیماری کو بڑھا دیتا ہے۔ وہ دلوں کی بیماری بھی FIC کے لیب میں کسی رپورٹ میں نہیں آتی، قرآن کہتا ہے کہ دلوں میں روگ ہوا کرتا ہے، دلوں میں مرض ہوا کرتا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اور جو اس کا چارہ نہیں کرتا، جو اس کا علاج نہیں کرتا، جو اسے دور کرنے کی اقدام نہیں اٹھاتا، پھر وہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اللہ معاف فرمائے پھر صورتحال وہ ہو جاتی ہے جسے اگلی آیات میں بیان کیا گیا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ان بد نصیبوں نے ہدایت دے کے گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتہم، کتنا گھاٹے کا سودا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ وما کانوا مہتدین، انہیں کبھی ہدایت نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ تیسرے رکوع کا آغاز اس حکم سے کیا جا رہا ہے کہ لوگوں اس رب کی عبادت کرو الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، صرف تمہیں کو نہیں، تم سے پہلے جو مخلوق تھی وہ بھی اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، لعلکم تتقون، اس لیے عبادت کرو کہ تمہارے دلوں کو تقوی نصیب ہو سکے۔ جو عبادت انسان کو تقوی عطا نہیں کرتی ہے اس عبادت کی اصلاح کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو گنوایا گیا، یہ زمین کا فرش، یہ آسمان کی چھت، یہ بارش کا برسنے والا رحمت کا میہ، یہ اس کے نتیجے میں اگنے والے پھل پھول اجناس اور طرح طرح کی رزق لکم، یہ سب تمہارے رزق کے لیے تو پیدا کیا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، خبردار خبردار اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ وہ رب وحدہ لا شریک ہے۔ فرمایا اگر قرآن کے کتاب الہی ہونے میں شک ہے تو بڑا سادہ سا حل تمہیں دیا جا رہا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن جیسی ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ 1442 ہجری میں آج ہم رمضان کا مہینہ دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کم و بیش 1450 سال پہلے یہ حکم نازل ہوا۔ یہ چیلنج قرآن نے 14 صدیاں قبل کے مشرکین و کفار دشمنان اسلام کو بھی دیا، اور آج کے دشمنان اسلام، مخالفین اسلام، چاہے وہ لبرلزم کے نام پر اسلام کی مخالفت کریں یا کسی اور عنوان سے مخالفت کریں، سب کو چیلنج دیا جا رہا ہے کہ جسے قرآن کے کلام اللہ ہونے میں شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی سے مدد مت لو، کسی سے ہیلپ، کسی سے کسی بھی قسم کا تم تعاون مت لو، اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو۔
یہاں مطلقاً فرمایا، اور سورہ بنی اسرائیل میں تفصیل فرما دی، لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، فرمایا صرف انسانی طاقتیں ہی نہیں، اپنی جناتی طاقتوں کو بھی اکٹھا کر لو، اپنی شیطانی اور طاغوتی جو تمہارے بڑے بڑے ہیں ان سب کو اکٹھا اور جمع کر لو، سارے شیطانی، جناتی، طاغوتی، انسانی طاقتیں مل کر بھی اگر قرآن جیسا کلام بنانا چاہیں، فرمایا بنا نہیں سکتے۔ آج نماز تراویح پڑھتے ہوئے جلدی جلدی نکلنے کی کوشش کرتا ہوا مسلمان کاش غور تو کرے، یہ قرآن جو تراویح میں پڑھنے اور سننے کی نعمت اور احسان اللہ ہم پر فرما رہا ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کا مقابلہ کرنے سے مشرکین و مخالفین اسلام عاجز تھے، عاجز ہیں اور سدا عاجز رہیں گے۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا، اگلے رکوع میں، چوتھے رکوع میں جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا گیا، اور قرآن پڑھنے والوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن جو تم پڑھ رہے ہو، اس کے نازل کرنے والے پروردگار کی نگاہ میں علم سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، علم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، علم سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، اور علم سے بڑھ کر کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ فرشتے جو سدا عبادت میں مشغول ہیں، انہیں اس آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا جس آدم کو اللہ نے علم الاسماء عطا فرمایا تھا، ہر چیز کا علم عطا فرمایا تھا۔ فرشتوں نے سجدے میں گر کر حکم الہی کی تعمیل کی، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ شیطان نے ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا، حکم الہی کو ماننے سے انکار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ جناب آدم و حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا گیا، جو واقعہ پیش آیا سارا ذکر کیا گیا۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات، جب آپ نے غلطی سے وہ پھل کھا لیا، زمین پہ تشریف لے آئے، حکم الہی پورا ہو گیا، اللہ کی طرف سے آپ کو کلمات القاء کیے گئے، اور ان کلمات کی برکت سے فتاب علیہ۔ ہم سب کو، گناہ گاروں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر گناہ ہو جائے سچے دل سے توبہ کرو، وہ کریم انہ هو التواب الرحیم، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ جناب آدم کے زمین پر اترنے کا ذکر ہے، 5ویں اور 6ٹھے رکوع میں بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کا ذکر کیا گیا۔ اسے بڑے دھیان سے سارا دن اگر وقت ملے ضرور ان دونوں رکوعوں کو پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں بنی اسرائیل پر فرمائیں، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے ٹھکرا دیا، اللہ کے احکام کو انہوں نے تبدیل کر دیا، تو پھر اللہ پاک نے اپنی نعمتیں ان سے واپس لے لیں اور ان کو مغضوب علیہم اور ضالین فرما دیا۔ یہ ہماری نصیحت کے لیے ہے کہ تمہیں بھی ہم نے جو نعمتیں دی ہیں یہ سدا رہنے والی نہیں ہیں، جب تک تمہارے پاس ہیں ان کا حق پہچانو، ہمارے احکام کی تعمیل کرو، ہماری حدود کے پابند رہو، ہمارے قانون کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرو، یہ ان نعمتوں کو دوام بخشنے کا ذریعہ ہے۔ اور اگر ان نعمتوں کو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو تم کھا کے استعمال کر کے اسی کی نافرمانی کرو گے تو بنی اسرائیل کے انجام کو اپنے پیش نظر رکھنا۔ وہ اللہ سے پانی مانگتے ہیں، اللہ پاک پتھر سے 12 چشمے پیدا فرما دیتا ہے، آسمان سے من و سلوہ اتارا جاتا ہے، لیکن وہ ایسے بد نصیب تھے کہ آسمان سے اترنے والے من و سلوہ کو چھوڑ کر جناب موسیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیجئے کہ وہ ہمیں کچھ ساگ عطا فرمائے، کچھ ککڑی دے، کچھ گیہوں گندم دے، کچھ مسور اور پیاز ہمیں دے، ہم من و سلوہ کھا کھا کے تنگ آ چکے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کتنا کم ظرف ہے، کتنا ناشکرا ہے کہ اللہ کی عظیم نعمتوں کو چھوڑ کر حقیر اور معمولی چیزوں کے پیچھے اللہ پاک کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے ہیں اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، من و سلوہ چھوڑ کر پیاز اور مسور مانگ رہے ہو، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اگر تم خود اپنے علم پر اتنے نازا ہو کہ رب کا انتخاب تمہیں پسند نہیں ہے، اپنا انتخاب تم چاہتے ہو تو جاؤ، فرمایا یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ اور پھر اللہ کی طرف سے ذلت اور مسکینی ان پر مسلط کر دی گئی، وہ غضب الہی اور اللہ کی ناراضگی کے حقدار بن گئے، اور وجہ یہ ہوئی کہ وہ اللہ کے احکام کی مخالفت کرتے تھے۔ یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار، اللہ کے انبیاء کو ناحق قتل کرنا، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ بنی اسرائیل کی فرد جرم ہے۔ ان سے نعمتیں چھینی جانے، قیادت ان کے ہاتھوں سے لیے جانے کی وجہ کیا بنی؟ فرمایا وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور حدود سے تجاوز کرتے تھے۔ 8ویں رکوع میں گائے کا واقعہ بیان ہوا، ایک شخص قتل ہو جاتا ہے، قاتل کا پتہ نہیں چلتا،
بنی اسرائیل جناب موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے ہیں، آپ گائے ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں اور وہ فضول سوالات شروع کر دیتے ہیں، گائے کا رنگ کیا ہو، اس کی عمر کیا ہو، وہ دیکھنے میں کیسی لگتی ہو۔ اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، ان کے ان بے تکے سوالات کی وجہ سے پابندیاں بڑھتی چلی گئیں۔ قرآن پڑھنے والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب شریعت میں کوئی مسئلہ بتا دیا جائے، اللہ کا حکم تم تک پہنچ جائے، رسول اللہ کا فرمان پہنچ جائے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیا کرو۔ فضول بحث و مباحثہ اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بنا کرتا ہے۔ اور جب وہ گائے ملی، اسے ذبح کر کے اس کی زبان یا جسم کا کوئی حصہ مقتول کو لگایا گیا، اللہ کی قدرت سے وہ مقتول، وہ مردہ زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کر اس نے بتایا کہ میرا قاتل وہی ہے جو میرے قتل کا مدعی ہے، جو قصاص کا مطالبہ کر رہا ہے، جو آپ کی بارگاہ میں میرے قتل کا دعویٰ لے کے آیا ہے، یہی میرا قاتل ہے، میری دولت ہتھیانے کے لیے اس نے مجھے قتل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ بسا اوقات مقدمات کے مدعی ہی دراصل قاتل اور دراصل اس جرم میں شریک ہوا کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے علماء کے جو انجام اور ان کے طریقہ کار بھی بتائے گئے کہ وہ اللہ کی کتاب میں تبدیلی اور تحریف کیا کرتے تھے اور نتیجتاً غضب الہی کے حقدار بنے۔ ان سے کیے جانے والے عہد و پیمان کا ذکر 10ویں رکوع میں کیا گیا۔ 11ویں رکوع کے اندر بھی ان کے کتاب اللہ کو نظر انداز کرنے، رسول اللہ کا انکار کرنے اور قرآن کو جھٹلانے کا ذکر ہے۔ اسی 11ویں رکوع میں اور اگلے 12ویں رکوع میں جناب سلیمان علیہ السلام پر جو ایک تہمت بنی اسرائیل لگاتے تھے کہ جناب سلیمان جادو کیا کرتے تھے یا جادو سکھایا کرتے تھے، قرآن نے اس تہمت کا رد کیا ہے کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا۔ اللہ کے کسی بھی نبی پر کبھی بھی کسی بھی قوم نے اگر کوئی تہمت لگانے کی ناپاک جسارت کی ہے، قرآن اللہ کے تمام انبیاء کی ناموس کا محافظ ہے، قرآن اللہ کے تمام انبیاء کی عزتوں کا محافظ ہے۔ اور اسی پارے میں ہمیں تعلیم یہ دی گئی کہ ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ۔ جناب سلیمان کی براءت ذکر کی گئی کہ آپ نے ہرگز نہ جادو سیکھا نہ کسی کو جادو سکھایا، یہ اللہ کی طرف سے فرشتے تھے جنہیں بطور امتحان نازل کیا گیا، وہ لوگوں کو سکھاتے بھی تھے اور ساتھ کہتے بھی تھے کہ ما یضرہم ولا ینفعہم، یہ جادو جو تم سیکھ رہے ہو یہ تمہیں نقصان پہنچائے گا، نفع نہیں پہنچائے گا۔ لیکن اس کو سننے جاننے کے باوجود وہ سیکھنے سے پیچھے نہیں ہٹے اور نتیجتاً اللہ کی گرفت میں آئے اور عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اس واقعے سے ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہر علم سیکھے جانے کے لائق نہیں ہوا کرتا ہے۔ بہت سے علوم، بہت سی معلومات، بہت سے سکلز یہ جاننے کے باوجود کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، ہم انہیں سیکھنے سے پیچھے نہیں ہٹتے اور نتیجتاً اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ نقصان صرف مالی نہیں ہوا کرتا، نقصان صرف جسمانی نہیں ہوا کرتا، مالی نقصان ریپیئر ہو جاتا ہے، جسمانی نقصان کی بھی کسی نہ کسی طور تلافی ممکن ہے، لیکن روحانی اور ایمانی نقصان بعض اوقات irreparable ہوتا ہے، اس کی کبھی بھی تلافی نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا وہ علوم، وہ معلومات، وہ سکلز جو ہمارے ایمان کو نقصان پہنچائیں، ہماری روح کو نقصان پہنچائیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اس واقعے میں ہمیں یہ تلقین کی گئی۔ 13ویں رکوع کے اندر منافقین اور یہودیوں کی رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک انتہائی درجے کی جسارت کا ذکر ہے، اہل ایمان کو اس سے روکا گیا ہے۔ اور اسی آیہ مبارکہ کو جو سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 104 ہے، اگر مد نظر رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ناموس رسالت کتنا سینسٹیو معاملہ ہے، کتنی حساسیت اور کتنی نزاکت کا معاملہ ہے، جس کا بدقسمتی سے ہمارے خصوصاً حکمرانوں کو شعور تک نہیں ہے۔ رسول اللہ بیٹھے ہوتے ہیں، منافقین اور یہود بھی وہاں کبھی کبھی آتے ہیں، حضور کوئی آیت پڑھ کر سناتے ہیں، کچھ ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کو سمجھ نہیں آتی، صحابہ عرض کرتے راعنا، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، یہ مسئلہ ہم سمجھ نہیں سکے، حضور دوبارہ ارشاد فرما دیجیے۔ یہودی اور منافق وہ سیکھنے کے لیے نہیں آتے تھے، وہ ہدایت کے لیے نہیں آتے تھے، وہ شرارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہاں سے یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر بارگاہ نبوی میں شرارت کی نیت سے آنے والے باز نہیں آئے تو بعد میں کون ایسا ہو سکتا ہے جس کے پاس بیٹھنے والوں میں شرارت کے لیے آنے والے نہ ہوں۔ ہر محفل میں شرارتاً آنے والے بھی ہوا کرتے ہیں اور ہر ایک محفل سے وہی کچھ لے کے جاتا ہے جو نیت لے کے آتا ہے۔ یہود اور منافقین
صحابہ کے اس لفظ راعنا کو قرآن حکیم کے مطابق لیم بالسنتہم، غلط نیت سے مس یوز کرتے، جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ تلفظ کرتے ہوئے غلط تلفظ سے راعینا پڑھتے، جس کا معنی حضور کے ادب اور شان کے خلاف ہوا کرتا۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کو اس لفظ کے استعمال سے منع کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا کہو ہی مت، تاکہ کسی یہودی اور منافق کو اسے غلط استعمال کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ وقولوا انظرنا، میرے حبیب کی بارگاہ میں کچھ پوچھنا ہو تو کہا کرو انظرنا، یا رسول اللہ نظر کرم کر دیجئے، حضور ہم سمجھ نہیں سکے، اللہ کے حبیب دوبارہ بتا دیجئے۔ واسمعوا، قرآن فرما رہا ہے انظرنا، کہنے کی بھی نوبت پیش کیوں آئے؟ واسمعوا، میرا حبیب جب پہلی بار ارشاد فرماتا ہے توجہ سے سنا کرو، دھیان سے سماعت کیا کرو۔ وللکافرین عذاب علیم، اور جو توہین رسالت کے مرتکب ہوتے ہیں اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا۔ آج بڑی آرام سے کہہ دیا جاتا ہے جی کیا ہوا، اس نے ایک جملہ ہی تو کہا تھا، ایک لفظ بولا تھا، جی ایسے ہی مولویوں نے شور مچا دیا ہے۔ میرے بھائیوں یہ مولویوں کا شور نہیں، یہ کتاب اللہ کا حکم ہے۔ ایک لفظ بھی جو رسول اللہ کی عزت و ناموس، جو رسول اللہ کی تعظیم کے خلاف ہے، اللہ کو وہ ایک لفظ بھی برداشت نہیں ہے۔ اور قرآن میں کافروں کو نہیں روکا ہے، منافقین اور یہودیوں کو منع نہیں کیا ہے، ایمان والوں کو روکا ہے کہ تمہاری زبانوں پہ یہ لفظ آنا نہیں چاہیے۔ ناموس رسالت کی حساسیت سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 104 سے آیا ہے۔ اسی رکوع میں اور اگلے رکوع میں بھی بتایا گیا کہ یہود و نصارہ وہ تو چاہتے یہ ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے۔ یہ آیہ کریمہ اگر پیش نظر رہے، یہ ساری پالیسیاں سمجھنے میں سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 120 ہے۔ فرمایا یہودی اور عیسائی کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہیں کر لیتے، جب تک اسلام سے منہ نہیں موڑ لیتے، محمد الرسول اللہ کا کلمہ چھوڑ نہیں دیتے، قرآن کو پیٹھ پیچھے پھینک نہیں دیتے۔ فرمایا یہودی اور عیسائی کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت وہی ہے جو اللہ نے عطا فرمائی، اور جو ہدایت کے بعد بھی باطل کی پیروی کرے پھر اس کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ 15ویں رکوع میں پھر بنی اسرائیل کی نعمتوں کا ذکر ہے، جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر ہے، اور اس موقع پر مانگی جانے والی عظیم الشان اور بے مثال دعائیں وہ اسی سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 128 129 میں ذکر کی گئیں۔ قرآن کی دعائیں یاد کرنے کی کوشش کیا کیجیے، ان سے قیمتی موتی اور کوئی نہیں ہے۔ جو دعائیں اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دی ہیں، رمضان المبارک کے سنہری اوقات کا سب سے بہترین مصرف قرآن کی ان دعاؤں کو اپنے دلوں پہ لکھ لینا ہے۔ کوشش کیجیے موبائل سے رابطہ جتنا کم رہے، ٹیلی ویژن اسکرین سے، میڈیا سے، چینل سے دور رہ کر قرآن کی دعاؤں کے اندر ڈوبنے کی کوشش کیجیے۔ اور جن کڑے لمحات سے ہم بطور امت بطور قوم گزر رہے ہیں، ہماری جائے پناہ قرآن کی دعاؤں اور رب قرآن اور صاحب قرآن کے دامن کے سوا اور کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ بڑی خوبصورت دعائیں ہیں جو اللہ نے یہاں ذکر فرمائی ہیں۔ اسی طرح سے جو پہلے پارے کا آخری 16واں رکوع ہے، اس میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی وصیت، جناب اسحاق و یعقوب علیہ السلام کی وصیت، جسے اللہ نے باپ ہونے کا شرف عطا کیا ہے، خدا را ان آیات کو پڑھیے، یہ ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، صرف مہنگے ترین سکول میں داخل نہیں کروا دینا، صرف مہنگی سے مہنگی اکیڈمی میں ایڈمیشن نہیں دلوا دینا۔ اولاد کی تربیت یہ ماں باپ کا فرض ہے، اور سب سے پہلے اور عظیم یہ باپ کا فرض ہے۔ اور باپ میں جو سب سے قدوہ، سب سے بہترین اسوہ اور سب سے بہترین نمونہ عمل ابو الانبیاء کی ذات مقدسہ ہے، انبیاء کرام کی ذوات مقدسہ ہیں۔ ان کا پیمانہ، ان کا طریقہ یہاں بتا دیا اور فرما دیا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر اور کوئی رنگ نہیں ہے۔ ایمان کا رنگ یہ اللہ کا دیا ہوا رنگ ہے، اس رنگ پہ شرمانا نہیں چاہیے، اس رنگ کو چھپانا نہیں چاہیے، اس رنگ سے ہچکچانا نہیں چاہیے، اسے اپنے لیے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عیب کا باعث نہیں سمجھنا ہے، اس پہ فخر کرنا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اسے اپنے سروں پہ، اپنے سینوں، اپنے چہروں پہ سجانا ہے۔ یہ ایمان کا رنگ ہے، یہ محمدی رنگ ہے، اور اس سے بہتر فرمایا رنگ اور کوئی نہیں ہے۔ دوسرے پارے کا آغاز تحویل قبلہ کے واقعے سے ہوتا ہے۔ فرمایا یہودی اس پر بھی اعتراض کریں گے، حالانکہ تورات کے اندر ذکر کر دیا گیا، انجیل میں بیان ہو چکا ہے کہ یہ واقعہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ اعتراض کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ بتایا گیا کہ کسی کے اعتراض کو دیکھ کر عقیدے نہیں بدلے جاتے ہیں،
کسی کے اعتراض کو سن کر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے منہ نہیں موڑا جاتا ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے اس کی تعمیل کی جاتی ہے، اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ معترضین اعتراض کرتے ہیں تو کرتے رہیں، ہاں جو علمی، جو عقلی، جو معقول بات ہو اس کا جواب قرآن نے بھی دیا ہے۔ اور کیا جواب دیا ہے؟ اعتراض کیا تھا کہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے، اب بیت اللہ کی طرف منہ کیوں کرتے ہو؟ جواب دیا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، وہ بیت المقدس ہو یا بیت اللہ ہو، ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو کائنات میں ہر جگہ ہے، جو کہیں بھی نہیں ہے اور ہر جگہ ہے۔ اگر بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تو اسی رب العالمین کے حکم سے بنایا گیا ہے، اور اگر اب بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا ہے تو تب بھی اسی رب کے حکم پہ بنایا گیا ہے۔ نہ مسلمان بیت المقدس کی عبادت کرتے تھے، نہ وہ بیت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ بیت اللہ ہو یا بیت المقدس، وہ اجتماعیت کا ایک اظہار تھا۔ وہ اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو نماز میں اپنی جہت اور ڈائریکشن کو، اس کو متحد کرنے، اس میں اجتماع اور اس کے اندر اتحاد کا مظاہرہ کرنے کی ایک کوشش تھی۔ اصل عبادت رب وحدہ لا شریک کی جاتی ہے۔ اس سے اگلے رکوع کے اندر فرمایا گیا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تم میرا حق مانو، شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ 19ویں رکوع میں صبر سے، نماز سے مدد لینے کا حکم دیا گیا کہ جب کوئی مصیبت، کوئی تکلیف پیش آئے تو صبر اور نماز سے مدد لی جاتی ہے۔ تکلیف کے موقع پر مسجدیں بند کر کے بیٹھ جانا یہ دین کی بتائے ہوئے رستے کے خلاف ہے۔ جب مصیبت اور تکلیف آئے اس موقع پر حرم کو بھی تالے لگا کے گھروں کو چلے جانا یہ اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے خلاف ہے۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کرو اور نماز سے مدد مانگو، ان اللہ مع الصابرین۔ جب بندہ مسلمان بارگاہ الہی میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں اس پہ برسا کرتی ہیں۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ کی عظیم نعمتوں کا ذکر ہے، آسمان و زمین کی پیدائش، دن اور رات کی تبدیلی، سمندر کے سینے پہ رواں دواں بڑی بڑی بادبانی کشتیاں اور جہاز، آسمانوں سے برسنے والا پانی، زمین سے اگنے والے پھل پھول اور طرح طرح کے اجناس اور غذائیں، اور پھر انسان کا مرنا اور مرنے کے بعد اس کا زندہ کیا جانا، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا کئی کئی جگہوں پہ پہنچ کے اللہ کے حکم سے بارش برسانا، لآیات لقوم یعقلون۔ فرمائے سب میں عقل والوں کے لیے اللہ نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ آخری رکوع جو 21واں رکوع ہے سورۃ البقرہ کا، آیا نمبر 176 میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں پر ہر چیز عیاں ہو چکی، اللہ نے حق نازل فرما دیا۔ اب جو حق کے اترنے کے بعد بھی اللہ کی کتاب میں اختلاف کرتے ہیں، لفی شقاق بعید، وہ پرلے درجے کے جھگڑالو اور جھگڑے باز ہیں، ان سے بچنا ہی تمہارے لیے بہتر۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی پاک مقدس و لاریب کلام کی آیات بینات کا درست فہم اور اس کے مطابق عقیدہ و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔